جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو شب معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ آج کی رات شب معراج کی رات ہے۔ آج کی رات رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار بخشا۔ آج کی رات رب کائنات نے اپنے محبوب مکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحائف دیے۔ جب واپس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 50 نمازوں کا امت کے لیے تحفہ لے کر واپس پلٹے تو چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت پر یہ 50 نمازیں گراں گزریں گی، مشکل میں گزریں گی، یہ نہیں ادا کر پائیں گے۔ آپ ایسا کیجئے، دوبارہ رب کائنات کی بارگاہ میں جائیے، اس میں کمی کروا کے لائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر رب کائنات کی بارگاہ میں گئے، باری تعالیٰ اس میں کمی کر دیجئے۔ تو رب کائنات نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر جبریل امین سے راستے میں چوتھے آسمان پہ پھر ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی زیادہ ہیں، دوبارہ پھر جائیے۔ حتیٰ کہ 9 بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے اور دوبارہ پھر چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں حکمت کیا تھی کہ کوہ طور کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنا دیدار مانگا تھا، ربی ارنی انظر الیک کی دعائیں اور التجائیں کی تھیں۔ تو یہ 9 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کے مقام پر رب کو دیکھنے کی تمنا اور التجا اور دعا کی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ کسی بھی پیغمبر اور نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اگر ان کو معراج عطا کی تھی تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے عطا کی تھی اور اپنی ایک نور کی تجلی ان کو عطا کی تھی۔ اور دوسرا، جب رب ان سے کلام کرتا تھا تو بلا حجاب نہ کرتا تھا، بلکہ حجاب اور پردے میں رب کائنات ان سے کلام فرمایا کرتا تھا۔ تو رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو جو طور کے مقام پر مانگی گئی تھی، معراج کی شب رب کائنات نے اس دعا کو بھی پورا کر دیا، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توسل سے۔ راستے میں کھڑا یہ حکمت کے تحت تھا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ ملاقات ہوئی، دوبارہ پھر گئے، رب کا دیدار دیکھا، رب کو اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ نے دیکھا اور وہ حسن اپنی آنکھوں میں سما کر، اپنے جلووں میں سما کر جب چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو وہ در حقیقت ظاہراً تو مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، لیکن حقیقتاً خدا کی عزت کی قسم وہ چہرہ خدا کو دیکھتے تھے، خدا کے حسن کے دیکھتے تھے، خدا کے حسن کے جلووں کو دیکھتے تھے۔ دوبارہ پھر بھیجتے، حتیٰ کہ 9 بار جو مانگی گئی تھی دعا کوہ طور پہ مقام پر اللہ رب العزت نے اپنا حسن اور اپنا جلوہ جو ہے موسیٰ کو بھی اپنے محبوب کے توسل سے، اپنے محبوب کے حسن سے جو ہے اپنا دیدار عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دوستان محترم، رب کائنات نے معراج کی شب تمام پیغمبروں کو بھی معراج عطا فرمائی، وہ مسجد اقصیٰ تک ان کی بھی معراج ہو گئی اور سدرۃ المنتہا پہ آ کے تمام ملائکہ کی بھی معراج ہو جاتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بلندیاں طے کرتے آئے، مقام رفرف آیا، مقام ہاہوت آیا، مقام لامکاں تک آئے، حضور اس سے بھی آگے فکان قاب قوسین او ادنی تک آئے۔ یہ سارے کے سارے مراحل طے کر کے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پاس اتنے قریب پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ سارے کے سارے فاصلے ختم ہو گئے، بس خدا تھا اور دوسرا مصطفیٰ تھا، بس ایک ہو گئے، دونوں مل کے ایک ہو گئے، بس ذاتیں صرف جدا رہیں، باقی سب کچھ ایک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
جب معراج کی شب واپس پلٹے تو اللہ رب العزت نے اپنی ساری کی ساری صفات جو تھیں اپنے محبوب مکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جب معراج سے واپس آئے، ایمان کی حالت میں جس نے مجھے دیکھا، عین الحق، اس نے در حقیقت حق کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کو دیکھ کر در حقیقت خدا کو دیکھا۔ تو تمام انبیاء اور رسولوں نے جب معراج کی شب مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک مصطفیٰ کو بشری پیکر میں ڈھلے ہوئے دیکھا تھا، تو در حقیقت کسی اور کو نہیں دیکھا تھا بلکہ خدا کو دیکھا تھا۔ تو خدا تو ہم وقت مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، تو اتنی دوری سفر کر کے معراج کی شب اپنے پاس کیوں بلایا؟ اس لیے کہ محبوب اور محب تنہا ملنا چاہتے تھے اور اس مقام پہ ملنا چاہتے تھے جہاں سارے مکی نیچے رہ جائیں، سارے مکان نیچے رہ جائیں، بس فقط وہاں خدا ہو اور دوسرا ذات محمد مصطفیٰ ہو۔ اس مقام پر جب خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن سرکار اس واقع معراج کو عشق کی اور محبت کی بستی میں ڈوب کر مستغرق ہو کر جب اس کو پڑھتے ہیں اور فکان قاب قوسین او ادنی کی تفاسیر کو کھنگالتے ہیں تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں او سونا او ہکے جیڑا ہکوں تو کر جانے او کافر تے مشرک کے۔ بس اللہ رب العزت نے ذات خدا والی صفت جو تھی وہ اپنے پاس رکھی، باقی سب کچھ رب کائنات نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ بس وہ عطا کرتا ہے، بانٹتے مصطفیٰ ہیں، پیدا خدا کرتا ہے، آگے دیتے مصطفیٰ ہیں۔ پوری کائنات کی تقسیم جو ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کرتی ہے۔ تو آج کی رات شب معراج کی رات ہے، اس کو ضائع مت کیجئے، اس میں آئیں، اللہ کے حضور معافی مانگیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، شب بیداری کریں، رات کو قیام اللیل کریں اور صبح کو اس کا روزہ رکھیں۔ حضور نے فرمایا جو اس کو احسن انداز کے ساتھ گزارتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور صبح شب معراج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے، 10 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور جنت میں اس کا ایک محل جو ہے وہ تیار کر دیتا ہے۔ تو آئیے ان جیسی عظیم نیکیوں کو ضائع مت کیجئے، لمحات کو ضائع مت کیجئے۔ سارا سال ہم نشے میں اور بالکل توجہ نہیں کرتے، ان راتوں کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں۔ تو آئیے آج کی رات، اس رات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آسن انداز کے ساتھ اپنے قرب و انوار مساجد میں گزاریے اور اپنے گھروں میں گزاریے۔ اللہ رب العزت ہمارا آنے والا کل اور مستقبل روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔